آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں یہ معرف مثنوی میں مولانا رومی نے تحریر کیا ہے اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورہ مبارکہ موجود ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ اس ہستی کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اپنے وقت کے کوئی نبی تھے اور دوسری یہ کہ یہ کوئی بزرگ ہستی تھے، کوئی دانا، کوئی ایسا عقل مند شخص جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی دانائی کا یہ عالم تھا کہ جب نئے نئے ایک بادشاہ، ایک امیر، ایک رئیس شخص کے پاس ملازمت اختیار کرنے گئے تو جیسا ہوتا ہے سیاست ہوتی ہے، بہت سارے مقربین جو پہلے سے ہی وہاں پر ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کوئی نیا آنے والا جو ہے وہ درجات میں، منصب میں ان سے آگے بڑھے اور شاہ کے یا رئیس کے زیادہ نزدیک ہو جائے یا اس کے بارے میں وہ اچھا گمان کرے یا اچھا خیال کرے۔ تو اسی داخلی سیاست کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا۔ اور ایک دفعہ جب کہ اس بادشاہ نے، اس رئیس نے اپنے ایک باغ کے میوہ جات توڑنے، پھل توڑنے کے لیے اپنے غلاموں کو بھیجا تو اس میں نئے آنے والے لقمان بھی شامل تھے۔ وہاں سے پھل توڑے گئے، پھل کم نکلے تو جو سارے وہاں موجود تھے انہوں نے الزام ان کے اوپر لگا دیا کہ جناب چونکہ یہ شخص نیا آیا ہے اور یہ امانت دار بھی نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ بھی اتنا نہیں ہے جتنے ہم ہیں، لہٰذا ہم تو یہ غلطی کر نہیں سکتے، یہ اسی شخص نے سارے میوہ جات ہمارے سامنے توڑ کے کھا لیے ہیں۔ اور پھر جیسے ہوتا ہے ایسی جگہوں پر معاونت بھی ایک دوسرے کی کر دی جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے حامی بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے گواہ بھی۔ اب بادشاہ کو جو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اس نے میری حکم عدولی بھی کی ہے اور اس نے ایک گستاخی بھی کی ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے باغ سے میوہ توڑ کے کھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ نالاں اور ناراض ہوتا، لقمان نے عرض کی، حضرت لقمان نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اس کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ کس کا جرم ہے اور کس کا نہیں۔ بادشاہ چونکہ خود ایک صالح طبیعت کا حامل تھا، اس نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا جناب ایک کام کیجئے، آپ حکم کیجئے کہ شکار کے لیے سب لوگ تیاری کریں اور صحرا کی طرف سفر کا ارادہ کیجئے۔ چلنے سے پہلے ان سب لوگوں کو جو کہ باغ میں میوہ توڑنے گئے تھے گرم پانی شکم سیر ہو کر پلا دیا جائے۔ سب کو پیٹ بھر کے گرم پانی پلا دیا گیا۔ اس کے بعد سب گھوڑے کے ساتھ دوڑنے لگے۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا کی طرف نکل پڑا کہ شکار کا ارادہ ہے۔ ابھی آدھے راستے میں نہ گئے تھے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے پیٹ بھر کر میوہ کھایا تھا اور اس کے بعد پیٹ بھر کر گرم پانی پیا تھا ان کی حالت خراب ہو گئی، اور اس حالت خراب ہونے کی وجہ سے جب قے کی تو اس میں کھل کر سامنے آ گیا کہ کس نے میوہ کھایا تھا اور کتنا کتنا کھایا تھا۔ بادشاہ ان کی اس عقل مندی کا حد درجے معترف اور گرویدہ ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے وہ منصب میں اور اپنے مقام میں بادشاہ کے اس درجے قریب ہو گئے کہ اپنے دسترخوان پہ بھی بادشاہ ان کو اپنے ساتھ شریک رکھتا تھا۔ جو کوئی چیز ہوتی وہ اپنے ہاتھ سے ان کو پیش کرتا، اور یہ یقینی طور پر ان کے لیے بھی ایک بڑا مقام تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک بادشاہ اگر انہیں اتنی عزت افزائی ان کی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اس بادشاہ کے ساتھ وفادار بھی تھے اور تہہ دل سے اس کے شکر گزار بھی۔ ایک دن بادشاہ کی خدمت میں کہیں سے ایک خربوزہ پیش ہوا، ایک ککڑی بھی کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، کئی جگہوں پہ خربوزے کا بیان ہے۔ وہ جو خربوزہ پیش ہوا بادشاہ نے اس کی کاشیں کی اور مناسب نہیں سمجھا کہ چونکہ دسترخوان پہ لقمان موجود ہیں تو پہلے ان کو نہ پیش کیا جائے۔ ان کی طرف کاش کی تشتری بڑھائی تو انہوں نے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لی اور بہت رغبت سے، بہت شوق سے کھانے لگے۔ بادشاہ کو لگا کہ ان کو بہت پسند آیا ہے، اس نے ازراہ مروت دوبارہ ان کے سامنے کیا، پھر اٹھا لیا، پھر برضا اور رغبت اسے کھانے لگے، ساتھ جھومتے بھی جاتے ہیں، ساتھ کھاتے بھی جاتے ہیں۔ بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ انہیں زیادہ پسند آیا ہے، دوبارہ ان کے سامنے کیا۔ اس طرح کرتے کرتے خربوزہ تقریباً ختم ہونے والا ہو گیا۔ تقریباً 70 کے قریب کاشیں انہوں نے جھومتے ہوئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہوئے کھا لی۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ اب تو یہ آخری کاش رہ گئی ہے، میں بھی چکھ کر تو دیکھوں کہ جو اتنا پر لطف ہے اور اتنا خوش ذائقہ ہے کہ یہ اتنی رغبت سے کھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا تو کہتے ہیں کہ اس کی زبان پر چھالے پڑ گئے۔ وہ اتنا بد ذائقہ تھا کہ اس سے نگلا نہیں گیا اور اسے اگلتے ہی بنی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا جھوم جھوم کے، اتنی رغبت کے ساتھ، اتنی خوشی کے ساتھ آپ نے اتنا سارا خربوزہ کھایا ہے جبکہ یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا ایک نوالا بھی حلق سے نیچے اتارا جا سکے، تو آخر معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ہاتھ سے، آپ کی ذات سے مجھے اتنی دفعہ خیر ملی ہے، اتنی اچھی باتیں ملی ہیں، اتنی میرے لیے خوشخبریاں ملی ہیں، اتنی خوش ذائقہ چیزیں ملی ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ناگوار، کوئی تلخ چیز مجھے مل گئی
تو میرے مزاج نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی ناشکری کروں یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کروں۔ میری شکر گزاری، میری احسان مندی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کی ان دی ہوئی بے حد نعمتوں کی طرف تو نظر نہ کروں، اور جو کہیں کوئی ایک چیز غلط جس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی بھی شامل نہیں ہے میری طرف آ جائے تو میں اس کا شکوہ زبان پر لے آؤں۔ یہ تھے وہ لقمان جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی بڑی مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے اندر دانائی اور عقل مندی کو سموئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہ تھی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ واحد اس دنیا کا مالک و حاکم ہے، صرف وہی ہے جو دیتا ہے، صرف وہی ہے جو کہ انسان کو مارتا ہے، صرف وہی ہے جو حی قیوم ہے، صرف وہی ہے جو علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے، صرف وہی ہستی ہے جو کہ انسان کے لیے کافی ہے، لہٰذا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری جو نصیحت کی وہ نماز پڑھنے کی تھی۔ تیسری جو نصیحت کی وہ اچھی بات کہنے کی اور برائی سے روکنے کی تھی۔ چوتھی نصیحت صبر کرنے کی تھی، اور پانچویں نصیحت آواز کو پست رکھنے کی تھی، اور کہا کہ بدترین آواز گدھے کی ہے کیونکہ وہ سب سے بلند ہے۔ اسی طرح سے شکر گزاری کے واقعے کے ذکر جب ہو تو سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں، اور وہاں پہ ان پتھروں کا ذکر ہے جو خشیت الہی سے، جو خدا کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے اندر سے نہریں، چشمے رواں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ایک راستے سے گزر ہوا، دیکھا تو ایک پتھر جو کہ نہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سے پانی نکل سکے، نہ اس کے اندر زمین سے کوئی چشمہ نکل رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے پانی رواں ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ نہ زمین سے پانی نکل رہا ہے، نہ یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پانی کہیں موجود ہو، آخر پانی آ کہاں رہا ہے؟ تو جیسے ان تمام بزرگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی رجوع کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تو نماز کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، جو کہ ہمیں حکم بھی ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ تو انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہا اس معاملے کو کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب آئی کہ پتھر کو گویائی دے دی گئی ہے، قوت گویائی دے دی گئی ہے، اس سے دریافت کیجیے۔ تو پتھر بول اٹھا، اس نے کہا جناب میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ ایسے پتھر بھی ہیں اور انسان ہیں جو کہ ایندھن ہیں جہنم کا، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں ان پتھروں میں تو نہیں کہ جو جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی، دعا فرمائی اس کے لیے، تو بشارت دی گئی کہ اسے کہہ دیجئے کہ یہ ان پتھروں میں نہیں ہے۔ آپ نے اس پتھر کو یہ خوشخبری سنائی اور وہاں سے آگے چل دیے۔ سفر کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو گزر دوبارہ اسی راہ سے ہوا، دیکھا کہ دوبارہ اس پتھر سے ایک چشمہ، ایک نالا جاری ہے۔ دوبارہ محو حیرت ہو گئے کہ اس کو تو اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری دے دی گئی ہے، اب پانی کا کیا جواز ہے؟ دوبارہ 2 نفل ادا کیے، پتھر کو گویائی دی گئی، پوچھا کہ اب کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا جناب میں اس رب کا شکر کیسے نہ بجا لاؤں جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے ایندھن نہیں بنایا جہنم کا اور مجھے بخش دیا گیا۔ یہ شکر گزاری کے آنسو ہیں۔ ان تمام حکایتوں کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ وہ واحد صفت ہے جس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ قرآن مجید کی 143 آیات میں 147 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں پر اور اپنے دیے ہوئے ہر ایک اچھی بات پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔